السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کف ثوب کے بارے میں بتایا گیا کہ یعنی نماز کے اندر کپڑے کو فولڈ کرنا یا پہلے سے فولڈ کر کے اسی حالت میں نماز میں داخل ہو جانا یا کپڑے کو سمیٹنا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ خلاف معتاد ہو، عادتاً ایسا نہ کیا جاتا ہو، وہ اگر کریں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب یہاں پہ بتاتے ہیں کہ سجدے میں انگلیوں کا پیٹ لگانے کا حکم کیا ہے۔ سجدے میں کتنی انگلیاں لگنا ضروری ہے؟ اگر کسی کے سجدے میں دونوں پاؤں اٹھے رہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے۔ پیٹ یعنی یہ ادھر والا حصہ، یہ انگلی کی پیٹھ ہے اور یہ انگلی کا پیٹ ہے۔ اندر والا باطنی حصہ جو ہے، جو ہتھیلی کی جانب جو حصہ ہے، اس کو کہیں گے انگلیوں کا پیٹ۔ تو یہ تو ہاتھ میں نے مثال کے ذریعے سمجھایا، تو پاؤں میں تلوے کی جانب، پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں اس جانب انگلیوں کا جو حصہ ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ کہا جائے گا۔ تو ان انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ ضروری، تو کتنی انگلیوں کا؟ فرماتے ہیں پاؤں کی کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ شرط ہے، یعنی دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ یہ زمین پر لگنا شرط ہے۔ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے، کہ اس پاؤں کی بھی 3 انگلیوں کا پیٹ لگے اور اس پاؤں کی بھی 3 انگلیوں کا پیٹ لگے، یہ واجب ہے۔ اور سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے۔ اسی طرح 10 کا قبلہ رو ہونا بھی سنت ہے، کیونکہ انگلیوں کو اگر ہم قبلہ رو کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ والا حصہ جو اس کا باطنی حصہ ہے، جو پیٹ جس کو کہہ رہے ہیں، وہ جب تک نہیں لگے گا تو انگلیاں قبلے کی طرف کیسے ہوں گی؟ تو پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنے کے لیے ان کو دبانا پڑے گا۔ تو یہاں جو بات چل رہی ہے وہ یہ بھی غور کرنا ہے ہم کو کہ پیٹ لگانا، اس کے بارے میں بتا رہے انگلیوں کا پیٹ لگانا، یہ ایک انگلی کا پیٹ لگانا شرط ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ سنت ہے۔ تو پیٹ سے مراد وہی انگلی کا باطنی حصہ۔ اب آپ پاؤں کے اندر دیکھیں تو انگلیاں دبانے کے بعد یہ جو تلوا یہاں سے جو پاؤں شروع ہوتا ہے تو یہ والا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی انگلیاں جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر انگلیاں جہاں پہ جڑی ہوئی ہیں وہ حصہ، بعض لوگ اس کو لگانا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر انگلیوں کو آپ تھوڑا اس کو دبائیں گے، زمین پر اس کو پریس کریں گے تو یہ والا حصہ بھی زمین پہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ لگانا ضروری نہیں ہے۔ جہاں انگلیاں جڑی ہوئی، جہاں سے پنجہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ حصہ اگر نہیں بھی لگے گا اور انگلیوں کا پیٹ لگ گیا، انگلیاں قبلہ کی طرف ہو گئی ہیں، تو وہ درست ہے، وہ صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ والا حصہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے بدگمانی کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ والا حصہ نہیں لگ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سجدہ غلط کیا، تو یہ نہیں ہے۔ بس وہ انگلیوں کا پیٹ، پاؤں کے اندر آپ دیکھ لیں یہ پاؤں ہے، تو یہ جیسے مثال کے طور پر یہ یہاں والا حصہ یہ انگلی کا پیٹ ہے، تو یہ حصہ بھی لگ گیا، اگرچہ یہ حصہ نہیں لگا ہے، یہاں انگلی جڑی ہوئی ہے تو اگرچہ یہ حصہ نہیں لگا ہے، لیکن یہ کیونکہ یہ پیٹ یہی ہے، تو یہ والا حصہ اگر لگ گیا ہے تو یہ اس کو مانا جائے گا کہ پیٹ لگ گیا، کیونکہ یہ پیٹ اسی کو کہا جائے گا جو انگلی کا حصہ ہے۔ پیٹ انگلی کے جز میں ہے، انگلی کا جز ہے، اور یہ تو انگلی کا جز ہے ہی نہیں، یہ تو یہاں سے تو پنجہ شروع ہو رہا ہے، یہ تو پاؤں کا حصہ ہے۔ تو انگلی کا پیٹ لگانے کا یہ مطلب ہوا۔ لہٰذا اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی۔ کچھ لوگوں کا بالکل پاؤں ان کے ہوا میں رہتے ہیں، زمین سے بالکل بھی ٹچ نہیں ہوتے تو ان کی نماز نہیں، یعنی ان کا سجدہ نہیں ہوا، اور جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہیں ہوئی۔ انگلی کی نوک صرف ایسے، انگلیوں کی کچھ لوگوں کے معاملات ایسے، صرف انگلیوں کی نوک لگ رہی ہے، پاؤں کی انگلیوں کی نوک، اور وہ انگلیاں بالکل مڑتی نہیں ہیں، ان کا پیٹ نہیں لگتا زمین پر، تو ایسے لوگوں کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر ہر پاؤں کی 3 انگلیوں سے کم کا پیٹ لگا تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو، کیونکہ دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا یہ واجب ہے، اور اس کا ترک مکروہ تحریمی ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے
اگر 3 انگلیوں سے کم پیٹ لگا ہے، مان لو کہ ایک پاؤں کی 1 انگلی لگی، دوسرے پاؤں کی 2 انگلیاں لگی، تو دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگا، تو ایسی صورت میں یہ واجب کا ترک ہے، مکروہ تحریمی۔ در مختار میں ہے دونوں پاؤں میں سے 1 انگلی کا لگنا سجدے میں شرط ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حالت سجدہ میں قدم کی 10 انگلیوں میں سے 1 کے باطن پر اعتماد، یعنی 1 کے باطن کو اس پر زور دینا، 1 انگلی کے پیٹ پر زور دینا، اعتماد کرنا کا مطلب کیا، اس پر ٹیک لگانا، یعنی اس پر زور دینا کہ وہ انگلی قبلے کی طرف ہو جائے، اعتماد کا یہ مطلب ہوا۔ مذہب معتمد اور مفتہ بہی میں فرض ہے، یعنی جو قابل اعتماد جو مذہب ہے، اور مفتہ بہی یعنی جس مذہب پر فتویٰ دیا جاتا ہے اس مذہب کے مطابق کم سے کم 1 انگلی کا پیٹ لگانا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ اور دونوں پاؤں کی تمام یا اکثر انگلیوں پر اعتماد بعید نہیں کہ واجب ہو، اس بنا پر جو حلیہ میں ہے، حلیہ ایک کتاب کا نام ہے، وہ کتاب حلیہ کتاب کے اندر جو تحقیق پیش کی گئی ہے اس کے مطابق اس کو واجب ہونا چاہیے، یعنی 3 انگلیوں کا پیٹ کا زمین پر لگنا واجب ہونا چاہیے، اور قبلہ کی طرف متوجہ کرنا بغیر کسی انحراف کے یہ سنت ہے، یعنی ساری انگلیوں کو قبلے کی طرف، انگلیوں کے رخ ہو جائیں، انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ سنت ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہار شریعت حصہ 3 میں پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی 1 انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے، تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں، ہماری عوام کے معاملات وہ سجدے کا طریقہ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کے معاملات یہی ہے کہ انگلیاں نہیں لگتی، اور لگتی ہے تو صرف نوک لگتی ہے، وہ پیٹ نہیں لگاتے، انگلیوں کو قبلے کی طرف نہیں کرتے، تو ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہے، جن کے پاؤں بالکل زمین سے نہیں لگتے یا جو ہے کہ صرف نوک لگتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں حضور صدر الشریعہ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے، اور 10 کا قبلہ رو ہونا سنت ہے، یعنی 10 انگلیوں کا۔ تو اب یہاں پہ انگلیوں کے بارے میں تفصیل معلوم ہو گئی، یہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں کو جو اس طرح جو ہے نہیں کرتے ہیں، وہ غلط طریقے پر جو ہے کہ سجدہ کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے نرم انداز میں، اچھے انداز میں۔ اب آگے بتاتے ہیں کہ بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ جس شخص کی گمراہی حد کفر تک نہ ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریم ہے، یعنی جو کافر نہیں، جس پر کفر کا حکم نہیں لگا، جو صرف گمراہ ہے، جیسے ہمارے زمانے میں وہ دیوبندی اور وہابی عوام جو صرف ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر، ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہو گئے، اور ان کے عقائد کو نہیں جانتے، ان کے کفری عقائد کو بالکل نہیں جانتے، اور بس ویسے ہی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کا حکم ہے کہ وہ گمراہ ہیں، ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود، یعنی کفری عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود ان کو مسلمان جانے، تب حکم ان کے اوپر ہوگا کفر کا، لیکن عقائد پتہ ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی دھوکے میں آ گئے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا کہ وہ گمراہ ہے، اور کفر کا حکم ان کے اوپر نہیں لگے گا۔ اور گمراہ جو شخص ہوتا ہے وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ گمراہ ہے اس وجہ سے اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، یعنی پڑھنا گناہ ہے، اور پڑھ لی تو اعادہ اور توبہ واجب ہے، کیونکہ گمراہ شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، اس وجہ سے توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ میں نے ایک ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لی جو بد مذہب ہے، گمراہ، اور جس کی حد کفر تک پہنچ گئی، یعنی جس کی گمراہی حد کفر تک پہنچ گئی، جس پر کفر کا حکم، یعنی عقیدہ بھی کفری اس نے اختیار کر لیا ہے، تو اس کی اقتداء میں بالکل نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی اب وہ جب کافر ہو گیا، جب اس نے کفر اختیار کر لیا، اس کی گمراہی حد کفر تک پہنچ چکی، تو مسلمان ہی نہیں رہا، اور نماز کے لیے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، تو جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہوگی ایسے شخص کے پیچھے۔ علامہ شمس الدین تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ جب فقہا بغیر کسی قید کے مکروہ کہتے ہیں تو عام طور پر وہاں مکروہ تحریمی ہی مراد ہوتا ہے، یہاں مطلق جو مکروہ کہا ہے اس سے مکروہ تحریمی مراد ہے، اور اگر اس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ چکی ہو تو اس کی اقتداء میں نماز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان میں سے جس شخص کی بدعت حد کفر نہ ہو نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے، یعنی جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہے، وہ گمراہ ہے،
اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اور جو اس حد تک پہنچ گئی ہو یعنی حد کفر تک پہنچ گئی ہو تو اقتداء اس کی اصلاً صحیح نہیں۔ اقتداء کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا، کسی کی پیروی کرنا نماز کے اندر۔ مقتدی اسی سے بنا ہے، اقتداء ہی سے تو مقتدی بنا۔ مقتدی کا مطلب ہی ہوتا ہے اقتداء کرنے والا، اور امام کو مقتدا بھی کہا جاتا ہے، اور مقتدا کا مطلب ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے، جس کی اقتداء کی جائے۔ تو امام ہوا مقتدا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی ہوئے، اسی وجہ سے جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے ان کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کی گمراہی حد کفر تک پہنچی ہوئی، اس کے پیچھے اقتداء بالکل ہی صحیح نہیں، یعنی اقتداء ہو ہی نہیں سکتی، اگر کوئی پڑھے گا تو نماز اس کی ہوگی ہی نہیں۔ اب آگے کچھ اور چیزیں بتاتے ہیں کہ لوگ کسی امام کی امامت کو ناپسند کرتے ہوں تو اس کی امامت کا کیا حکم ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام سے کسی کو کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی کا کوئی جھگڑا ہو گیا امام کے ساتھ، دنیاوی معاملات کو لیتے ہوئے، اور حساب کتاب کو روپے پیسے کا معاملہ ہو گیا، یا جو ہے کہ کاروبار کا کچھ مسئلہ ہو گیا، یا آس پڑوس میں رہنے کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو کچھ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی شرعی وجہ ہوتی ہے، کبھی کوئی شرعی عذر ہوتا ہے کہ کسی کو خاص طور پر معلوم ہو گیا کہ امام کے اندر یہ شرعی خرابی پائی جاتی ہے، امام یہ برائی کا کام کرتا ہے، تو یہ ایک شرعی عذر ہوا اور ایک دنیاوی معاملہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس کی امامت کو کسی شرعی عذر کے بغیر ناپسند کرتے ہیں، یعنی کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شرعی خرابی نہیں پائی جاتی، اس کے بغیر ہی مثلاً کہ کسی دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے، تو لوگوں کی ناپسندیدگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پر، یعنی دنیاوی جھگڑے اور دنیاوی معاملات جو گناہ میں شمار نہیں ہوتے، دنیا کا کوئی جھگڑا، حساب کتاب کا جھگڑا ایسا ہو گیا اور جو گناہ میں شمار نہیں ہوتا، جس کے اندر اس نے کوئی ایسا فسق کا ارتکاب نہیں کیا، تو اس جھگڑے کی وجہ سے امامت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اس کی امامت درست ہے، اگرچہ پھر وہ جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں تو پھر اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ شرعی عذر ہے یعنی کوئی شرعی خرابی پائی جاتی ہے، جیسے مان لیجیے کہ فاسق مولن ہی ہے، وہ کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے، یعنی بہت سے لوگوں کو ایک جماعت کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو پھر تو اب وہ اس کے اندر شرعی عذر ہے، شرعی خرابی آ گئی ہے، تو اب اس بنیاد پر اگر اس کو ناپسند کرتے ہیں لوگ کسی شرعی خرابی کی وجہ سے، تو اب اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد العابق حتى يرجع وامرأة باتت زوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون، کہ تین اشخاص کی نماز ان کے کانوں سے بلند نہیں ہوتی، ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی۔ کا کیا مطلب ہوا کہ تین لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک بھگوڑا غلام یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ پرانے زمانے میں غلاموں کا جو ہے کہ رواج ہوتا تھا، تو غلام کبھی بھاگ بھی جایا کرتے تھے اپنے آقا سے، وہ جو ہے کہ چھٹکارا پانے کے لیے، خدمت وغیرہ وہ جو کام ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے بھاگ جایا کرتے تھے، تو وہ غلام جو بھاگ جائے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اگر وہ مسلمان ہے، نماز پڑھے تو، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، یعنی اپنے آقا کے پاس لوٹ آئے، کیونکہ اس پر اس کے آقا کا حق ہوتا ہے، اس نے خریدا ہوتا ہے اس کو۔ اور دوسری وہ خاتون جو رات اس حال میں بسر کرے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو، یعنی اگر شوہر ناراض ہے تو ایسی خاتون کی نماز قبول نہیں ہوا کرتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی۔ تیسرا وہ شخص جو قوم کا امام بنا حالانکہ لوگ اسے ناپسند کرتے تھے، یعنی ایسے شخص کی بھی نماز مقبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ناپسند کرنے سے مراد کیا ہے؟ پھر وہی شرعی عذر کی وجہ سے ناپسند کرنا مراد ہے، کہ اگر کسی شرعی خرابی کی وجہ سے لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے تو ایسے شخص کو امام بنانا درست نہیں ہے، اور دنیاوی معاملات کی وجہ سے اگر ناپسند کرتے ہیں تو وہ پھر ان کے ناپسند کرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قوم کی کراہت شرعی عذر کے بغیر ہو، جیسا کہ صالح اور عالم کی امامت کو اپنے بعض دنیاوی تنازعے کی وجہ سے، یعنی دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے مکروہ سمجھتے ہوں، یعنی آدمی نیک ہے اور عالم بھی ہے، ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں جو امامت کے لیے ضروری ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، نیک بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، سارے مسائل کا جانتا ہے، عالم ہے، اور نماز وغیرہ طہارت کے سب مسائل جانتا ہے، لیکن بعض لوگ اس دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، یا غلام ہے، نابینا وغیرہ کی امامت کو مکروہ سمجھتے ہیں، یعنی غلام، چونکہ غلام جو ہے کمتر، جو سماج میں اس کا اتنا مرتبہ نہیں ہوتا ہے غلام کا، اسی طرح نابینا کی امامت کو بعض لوگ مکروہ سمجھتے ہیں، جبکہ نابینا کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی امامت میں کراہت تو ہے لیکن بہت ہی کم کراہت ہے، بہت ہی خفیف سی کراہت ہے، کراہت تنزیہی میں بھی وہ ادنا درجے والی کراہت ہے،
اور اس میں یہاں تک بھی فرمایا گیا نابینا کے بارے میں کہ اگر کوئی نابینا شخص ہے اور امامت کے سارے شرائط اس کے اندر پائے جا رہے ہیں اور وہی امامت کا زیادہ حقدار ہے، مان لیجئے کہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں لیکن سب سے زیادہ علم والا وہی ہے جو نابینا ہے، بہت بڑا عالم ہے اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی وہی ہے، تو پھر اسی کو امام بنانا افضل ہے نابینا کو۔ تو ایسے کیوں کسی کو ناپسند کرتے ہوں، مکروہ سمجھتے ہوں، نابینا وغیرہ کی امامت مکروہ سمجھتے ہوں، حالانکہ وہ قوم میں سب سے زیادہ افضل ہو، یعنی یہی نابینا اور غلام تقوی پرہیزگاری اور عالم ہونے کے اعتبار سے یہی سب سے افضل ہوں، تو ایسی صورت میں قوم کی اپنی ناپسندیدگی کوئی معنی نہیں رکھتی، لہٰذا ان افراد کی امامت میں وہ اثر انداز نہ ہوگی۔ اگر کراہت کسی شرعی عذر سے ہو، مثلا امام فاسق ہے، کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، یا بدعتی ہے، ایسے کام کرنے والا ہے جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، ایسے نئے کام، بدعت کا وہی مطلب یہاں بدعت سے مراد کیا ہے؟ بدعت سیئہ، بری بدعت، یعنی وہ بری بدعت والے کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، یا چار مذکور افراد غلام، اعرابی، ولد الزنا یا نابینا دوسرے سے افضل اور عالم نہ ہوں، یا قوم میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جس میں شرعی ترجیحات ہوں، مثلا علم زیادہ رکھتا ہے، تجوید و قرات کا ماہر ہے، تو یہ خود امامت کے زیادہ لائق اور حقدار ہے۔ ایسی صورت میں جس شخص کو امام بنانا قوم مکروہ جانے، اس شخص کو امام بننا ممنوع اور مکروہ تحریمی، یعنی قوم کے اندر دوسرا شخص ان لوگوں سے زیادہ بہتر موجود ہے، یعنی علم میں بھی اچھا ہے، تقوی و پرہیزگاری میں بھی اچھا ہے، تجوید و قرات کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، اب ان لوگوں کو جو ان سے کمتر ہیں ان کو امام بنایا جا رہا ہے یا ان کی امامت کو مکروہ سمجھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ایسے لوگوں کا امام بننا درست نہیں ہے، کہ اب وہاں پر شرعی وجہ، صحیح وجہ ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک متقی پرہیزگار آدمی موجود ہے، وہ صحیح طور پر تجوید کا بھی بڑا ماہر ہے، قرات کا بھی بڑا ماہر ہے، اور سب سے زیادہ حقدار وہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امام بننا چاہ رہا ہے جو اتنا حقدار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب ان لوگوں کی امامت کو مکروہ سمجھتے ہیں اگر لوگ، تو وہ صحیح سمجھتے ہیں، یعنی پھر ایسے لوگوں کو امام بنانا ضروری ہے جو زیادہ حقدار ہیں۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ صدل کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صدل یعنی کپڑا پہننے کو یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ایک کپڑا پہننے کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ نماز کے اندر اگر کپڑے کو اس طریقے سے پہنا یا وہ جو مخصوص انداز ہے اس طریقے سے کپڑے کو ڈال دیا بدن کے اوپر، تو یہ بعض اوقات مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ کپڑے کو پہننے کے کپڑے کو بے پہنے لٹکانا مکروہ تحریمی ہے اور اس سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ پہننے کے کپڑے کو بغیر پہنے ہوئے صرف ایسے لٹکا، جیسے مثال کے طور پر جیکٹ ہے، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، جیکٹ ہے یا شیروانی وہ صدری ہے، تو وہ لیا اور اس میں ہاتھ ڈالے بغیر، آستینوں میں ہاتھ ڈالے بغیر ایسے ہی کندھے پہ رکھ لیا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ پہننے کا کپڑا ہے، اس کو اوپر رکھ لینا، یہ بغیر پہنے وہ اس طرح یہاں پہ لٹکا دینا، یہ مکروہ تحریمی، اور اس سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اسی کو صدل کہا جاتا ہے۔ اب اس کی اور صورتیں بتائیں گے۔ صدل یعنی کپڑا لٹکانے کی کچھ صورتیں بیان کر دیں تو صدر شریعہ مفتی امجد علی حازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدل کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک رومال ہے، جو بڑا رومال ہوتا ہے، وہ رومال کو ایسے لیا، گردن کے اوپر ایسے ڈالا، ایک کنارہ ادھر لٹک رہا ہے تو ایک کنارہ ادھر لٹک رہا ہے، یہ اس طرح نماز کے اندر کرنا یہ مکروہ تحریمی۔ یا کوئی چادر لی ہے، چادر کو دونوں کناروں پر سے اس طرح لٹکا دیا، ایک ادھر لٹک رہا ہے تو ایک ادھر لگ رہا ہے، ایک دائیں جانب لٹک رہا ہے تو ایک بائیں جانب لٹک رہا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کرتے وغیرہ کی آستین میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پیٹھ کی طرف پھینک دی، یعنی آستین، یہ کرتے کو یہاں گلے میں سے تو پہن لیا لیکن آستین میں ہاتھ نہیں ڈالا، وہ آستین کو پیچھے پھینک دیا پیٹھ کی طرف، تو یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ پورے طور پر پہننا نہیں ہوا۔ پہننا کس کو کہیں گے کہ آستین میں بھی ہاتھ ڈالے اور جو گلا ہوتا ہے گریبان اس کے اندر وہ اپنی گردن کو بھی داخل کرے، تو یہی حکم ہے اس کا بھی، یعنی یہ بھی مکروہ ہے۔ رومال یا شال یا رضائی یا چادر کے کنارے دونوں مونڈے سے لٹکتے ہوں، یہ ممنوع اور مکروہ تحریمی، جو بھی میں نے بتایا کہ دونوں طرف اس طریقے سے وہ چادر کو ڈال دیا یا رومال، بڑے رومال کو اس طرح ڈال دیا، یا شال یا رضائی یا کچھ بھی ٹھنڈی کی وجہ سے اگر نماز کے اندر پہن کے اگر وہ شال وغیرہ کو اوڑھ کے نماز پڑھے تو دونوں کنارے اس کے لٹکتے نہیں ہونے چاہیے، ایک ادھر لٹک رہا ہے ایک ادھر لٹک رہا ہے، یہ مکروہ اور ممنوع ہے۔ اور ایک کنارہ دوسرے مونڈے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں، اب یہ مکروہ نہیں ہے۔ مطلب جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ رومال، اب یہ یا جو ہے کہ چادر مثال کے طور پر یا شال ہے جو لمبی ہے، اب دونوں کنارے لٹک رہے تھے لیکن اس نے کیا کیا کہ ایک طرف کا کنارہ لے کر، یہ ایک طرف کا کنارہ، دائیں طرف کا کنارہ لے کر اس نے بائیں کندھے پر اس طرح ڈال دیا، اب اس طرف کا جو کنارہ ہوگا، بائیں طرف کا جو کنارہ وہ لٹک رہا ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی؟
تو اب یہ مکروہ نہیں ہے، دونوں کنارے لٹک رہے ہوں تو مکروہ ہے، لیکن ایک کنارے کو لے کر دوسرے کندھے پر اگر وہ ڈال دیتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر ایک ہی مونڈھے پر ڈالا، اس طرح کے ایک کنارہ پیٹھ پر لٹک رہا ہے اور دوسرا پیٹ پر، جیسے عموماً اس زمانے میں مونڈھوں پر رومال رکھنے کا طریقہ ہے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی، یعنی ایک ہی مونڈھے پر ایک ہی کندھے پر جو ہے کہ رومال ڈالا، لیکن کس طرح ڈالا کہ ایک کنارہ آگے کی طرف لٹک رہا ہے اور ایک کنارہ پیچھے کی طرف لٹک رہا ہے، جیسے وہ لمبا رومال جو بڑا رومال ہوتا ہے عام طور پر اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے، ایسے ڈال دیتے ہیں، تو ایک کنارہ آگے لٹک رہا ہوتا ہے اور ایک پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس طرح بھی اگر نماز کے اندر کریں گے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ یہ صدل کا مطلب بتایا گیا۔ اب یہاں سے آمین کے بارے میں کہیں گے کہ آمین آہستہ کہنا سنت ہے مذہب حنفی کے مطابق، اور اس کے دلائل یہاں سے بیان کریں گے، اور اس کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نماز کے اندر یہ بھی سنت ہے، اور اس کے تعلق سے بھی دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔